میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی ہے، علم ایک ایسی شے ہے جو انسان کو دیگر مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے۔ آپ مدرسے کے جلسے میں بیٹھے ہیں، بہت شکریہ۔ اگر آپ فلاسفہ سے پوچھیں کہ انسان کیوں ممتاز ہے مشارکات سے، مخلوقات سے دوسری، تو ان کے ہاں اس کی وجہ امتیاز نطق ہے۔ لیکن اگر آپ عارفین سے پوچھیں، صوفیہ سے پوچھیں، اولیاء سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں کہ انسان جو دوسری مخلوقات سے ممتاز ہے وہ علم کی بنیاد پر ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے پتہ چلا کہ علم کی اہمیت ہی وہ اہمیت ہے، یعنی علم ہی وہ شے ہے جو انسان کو دوسری مخلوقات سے ممتاز کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کی دلیل کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ تیار ہوا، توجہ ہے آپ کی یا نہیں؟ تو فرشتوں نے کیا کہا تھا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، انسان کو پیدا کر رہا ہے یہ خونریزی کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ فرشتوں تم نہیں جانتے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اشیاء کے علم کے اسماء سکھائے گئے اور فرشتوں کو کھڑا کیا گیا، اور اللہ نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ ان کے نام کیا ہیں؟ انہیں اس کا علم نہیں تھا۔ انہوں نے کہا ہمیں اس کا علم نہیں۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ اے آدم تم بتاؤ ان کے نام کیا ہیں؟ واہ، وہ سکھائے گئے تو انہوں نے وہ نام بتائے۔ جب نام بتائے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے کہا کہ تم اسے سجدہ کرو۔ اب آپ اس سے سمجھیے، اگر آپ غور کر رہے ہوں، رات کے 1-2 بجے بھی آپ کی توجہ حاضر ہو، اچھی بات کبھی بھی کہی جائے وہ انسان اس کو سمجھ لیتا ہے۔ اچھا میرا مزاج کبھی نہیں ہوتا کہ میں پہلے ہی گفتگو کر لوں، ایسا نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کہیں جانا ہے، سفر کرنا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اچھے لوگ جو جلسہ سننے کے ہی لیے آتے ہیں وہ لاسٹ تک ضرور بیٹھے رہتے ہیں جی۔ اور میری توجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو بچے کھچے لوگ رہ جائیں گے لاسٹ میں، بس انہی کو مجھے اپنی بات سنانی ہے۔ کیا بات، وہی میری بات سن کر چلے جائیں وہ میرے لیے کافی ہے، اس لیے کہ 10,000 لوگ بات سنیں اور وہ سمجھنے کے روادار نہ ہوں، وہ اس کا حظ لینے کے لیے تیار نہ ہوں، تو اس سے فائدہ کوئی نہیں۔ لیکن 2-4 لوگ ہوں جو بات کو سمجھنا چاہتے ہوں، جو واقعی علم حاصل کرنے بیٹھے ہوں، اسے بولنے والے کو بھی ایک حوصلہ مل جاتا ہے۔ کیا شفقت ہے حضور کی، واہ واہ۔ اور شروعات میں کچھ دقت آپ محسوس کریں گے کہ ہو سکتا ہے بات سمجھنے میں کوئی دشواری آئے، لیکن دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اس لیے توجہ رکھیے، علم کی بنیاد پر ہی حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا۔ انسان تو انسان ہے، جانور بھی اگر کچھ سیکھ جائے تو اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے۔ یہاں علماء بیٹھے ہیں، آپ پوچھئے عام کتا شکار کرے، اس کے شکار کا حکم الگ ہے، لیکن سکھایا ہوا کتا اس کے شکار کا حکم الگ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سیکھ گیا ہے۔ پتا چلا جو سیکھ جاتا ہے وہ ممتاز ہو جاتا ہے، وہ ایک امتیاز حاصل کر لے جاتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، قرآن پاک میں ایک سورہ ہے، جو میری ماں بہنیں بیٹھی وہ بھی توجہ سے سنیں۔ قرآن پاک میں ایک سورہ ہے، اس کا نام ہے سورہ نمل۔ قرآن پڑھتے ہیں آپ یا نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں؟ آپ نہ بھی پڑھتے ہوں گے تو جو میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں وہ ضرور قرآن پڑھتی ہوں گی۔ اب رمضان شریف سامنے ہے،
ایک بات آ گئی ضمن یہ عرض کر دوں، صحیح قرآن پڑھنے کا طریقہ سیکھ لیجئے، قرآن کو صحیح پڑھنا سیکھیے، یہ بہت ضروری ہے۔ میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے کہ کچھ ایسے قرآن پڑھنے والے ہیں کہ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں قرآن خود ان کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ اس لیے قرآن کو صحیح پڑھنا سیکھیں۔ آپ ایک مدرسے کے آس پاس رہتے ہیں یا علاقے سے آئے ہیں دور سے، مدرسے کا سب سے بڑا فیضان یہ ہوگا کہ اگر آپ کسی عالم کو کسی قاری کو ہائر کر لیں، اس کے لیے 10-20 ہزار آپ الگ سے پیمنٹ کرنا چاہیں کر کے اپنے خاندان والوں کو گھر والوں کو اور آپ بھی قرآن صحیح پڑھنا سیکھ جائیں، کیا بڑی بات ہے، صحیح قرآن پڑھنا سیکھ جائیں۔ اور میری بہنوں میں تم سے بھی کہتا ہوں، رمضان آتا ہے نا تو قرآن پڑھنے کی ریس لگتی ہے کہ میں نے 2 ختم کیا، تم نے 3 کیا ہے، 4 کیا ہے۔ میں آپ کو کوئی شرمندگی کے لیے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، قابل مبارکباد ہے آپ کہ آپ رمضان میں قرآن پڑھنے کا ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرتی ہیں، یہ اچھی بات ہے، لیکن خدا کی قسم اس سال رمضان میں یہ ارادہ کرو کہ 10 ختم قرآن کریں یا نہ کریں، لیکن ایک قرآن ختم تجوید کے ساتھ کریں گے، وہ 10 ختم قرآن پر بھاری پڑ جائے گا۔ اس لیے یہ طریقہ سیکھ لیں۔ اگر آپ مدرسے نہیں جا سکتی، کوئی عالمہ آپ کیا نہیں ہے، تو آپ آن لائن کلاسز جوائن کر سکتی ہیں، قرآن پڑھانے والیاں موجود ہیں جو قرآن پڑھا رہی ہیں، تجوید پڑھا رہی ہیں، آپ قرآن پڑھنا سیکھ سکتی ہیں۔ جو بوڑھے ہیں 50 سال 60 سال کے وہ قرآن پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ میں اکثر تقریر میں کہتا ہوں کہ میں اپنے بزرگوں کو دیکھتا ہوں جن کی داڑیاں سفید ہو گئیں، برا نہ مانے، وہ دھیرے دھیرے جنہوں نے کبھی اسکول کا منہ نہیں دیکھا، جو کبھی کالج نہیں گئے، کبھی مدرسے نہیں گئے، میں دیکھتا ہوں کہ جن کو کبھی کاکا گاگا لکھنے نہیں آتا وہ بھی واٹس ایپ پر میسج کرتے ہیں، بڑے بڑے موبائل ان کے ہاتھ میں ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کسی سے کہ چچا آپ کبھی اسکول نہیں گئے، آپ کبھی مدرسے نہیں گئے، آپ کبھی کالج نہیں گئے، پھر آپ نے یہ واٹس ایپ چلانا کیسے سیکھ لیا ہے، آپ نے یہ سوشل میڈیا استعمال کرنا کیسے سیکھ لیا ہے، یہ موبائل کا استعمال کیسے کرتے ہو؟ کہا کیا کریں حضرت، بچہ دبئی رہتا ہے، بچہ یو کے رہتا ہے، اگر موبائل چلانا نہیں سیکھیں گے تو ویڈیو کال پر بات کیسے کریں گے، موبائل چلانا نہیں سیکھیں گے اسے میسیجز کیسے کریں گے، ڈیمانڈ کیسے کریں گے۔ میں نے کہا بچے کی محبت نے موبائل چلانا سکھا دیا، رب کی محبت نے قرآن پڑھنا کیوں نہیں سکھایا؟ اگر خدا سے محبت ہوتی تو قرآن پڑھنا بھی 50 سال کی عمر میں سیکھ چکے ہوتے۔ اس لیے قرآن پڑھنا سیکھو۔ اس سے کام نہیں چلے گا کہ آپ کہیں کہ ہم صاحب 50 سال کے ہو گئے تھے تو ہم کیسے قرآن پڑھنا سیکھتے، ہم 60 سال کے ہو گئے تھے ہم کیسے سیکھتے۔ 50 60 70 سال یہ معنی نہیں رکھتا، یہ کوئی میٹر نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نماز پڑھتے دن رات نمازیں، شب برات ہے 2 دن بعد، آپ دیکھیں گے رات بھر پوری قوم کے بوڑھے مسجد میں نظر آئیں گے، رات کے دوسرے پہر قبرستان میں نظر آئیں گے، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں جو میرے چچا کی عمر کے ہیں، جو بڑے ہیں، بزرگ ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے ہیں، داڑیاں سفید ہو گئی ہیں۔ اگر اب بھی تم نے علم کی طرف پیش قدمی نہیں کی تو یاد رکھنا کہ اللہ تم سے سوال ضرور کرے گا، یہ پوچھے گا ضرور کہ اے میرے بندے میں نے تجھے قرآن دیا تھا، قرآن پڑھنا نہیں سیکھ سکا، قرآن پڑھنا نہیں سیکھ سکا۔ آپ جانتے ہیں جس کی زندگی کے 2-4 دن بچے ہوں پتہ چل جائے کوئی ڈاکٹر بتا دے، حالانکہ زندگی موت دینے والا تو اللہ تبارک و تعالی ہے، لیکن ایک ظاہری اسباب کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر کہہ دے کہ تمہاری زندگی کے 2 مہینے باقی ہیں، 4 مہینے باقی ہیں، پوچھو علماء سے کہ افضل العبادت، سب سے اچھی عبادت کیا ہوگی، سب سے اچھا طریقہ کیا ہوگا؟ حج کرنے جائے گا، عمرہ کرنے جائے گا، کون سا عمل کرے گا جو اس 2-4 مہینے میں سب سے بہترین ہو؟ علماء سے پوچھو وہ تمہیں بتائیں گے۔ اگر کسی کو اپنی موت کا پتہ چل جائے سب سے بہترین عبادت یہ ہے علم سیکھنا شروع کر دے، علم سیکھتے سیکھتے قبر میں اترے گا، اللہ اس پر جو برکتیں عطا فرمائے گا وہ کسی دوسری عبادت پر نہیں آتی۔ اسے علم سیکھنا شروع کر دو، قرآن پڑھنا شروع کر دو، قرآن سیکھنا شروع کر دو، اور اگر آپ قرآن سے محبت کرنے لگے تو خدا کی قسم یہ وہ عمل ہے جو دنیا میں بھی آپ کو سرخرو کرے گا، قبر میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔
اس لیے علم آپ قرآن کی طرف آئیے. یہ بات ضمناً آ گئی ہے. میں نے اس لیے آپ سے پوچھا کہ آپ قرآن پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے. قرآن پڑھنے والے پڑھتے ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جو صحیح نہیں پڑھتے. جو صحیح پڑھتے ہیں پھر وہ سمجھتے نہیں, ان کو سمجھنے کی توفیق نہیں ہے کہ وہ سمجھنے بیٹھ جائیں. دیکھیے یہ آخری آپ ادھر دیکھیں, میری طرف توجہ رکھیں. رمضان شریف کا مہینہ قریب ہے. جس طرح آپ تراویح سنتے ہیں اس طرح آپ کسی عالم کو ہائر کر کے 10 دن کا درس قرآن کر لیں, 15 دن کا درس قرآن کر لیں. اگر آپ نے یہ کام کیا آپ کے 10 سال کے جلسوں پر 25 دن کا درس قرآن بھاری پڑ جائے گا. آپ نے ساری زندگی جلسے سنو گے, مجھے نہیں پتا کتنے سنے, لیکن اب تو کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کو مجلسوں کی برکات بھی کما حقہ نہیں مل رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ شاید اس عقیدت, اس محبت یا اس کانسیپٹ کے ساتھ جلسے میں نہیں آ رہے ہیں. ہر جلسہ کرنے والے کو بھی چاہیے, جلسے میں آنے والوں کو بھی چاہیے وہ اپنی نیت کا استحضار کرے کہ جلسے میں آیا کیوں ہے اور پھر جلسے میں بیٹھا کیوں ہے, جلسہ کرایا کیوں ہے. جو کمیٹی والے ہوتے ہیں, یہ تو مدرسے کا جلسہ ہے, یہاں سب علماء موجود ہیں, لیکن آپ سے کہتا ہوں جب بھی جلسہ کراؤ پہلے نیت کا استحضار کرو جلسہ کیوں کیا جا رہا ہے. لوگوں کی نیتیں بدل گئی ہیں, یہی وجہ ہے. پہلے سال میں ایک جلسہ ہوتا تھا, اس کا اثر پورے علاقے پر پڑتا تھا, لیکن اب صاحب صبح جلسہ, دوپہر شام کو جلسہ, صبح میں بڑا خطیب, شام کو بڑا خطیب, لیکن آپ دیکھیں اس جلسے کا اثر کچھ نہیں ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ جلسے میں فلاں شخص کو بلائیں گے, فلاں سید صاحب آ جائیں, فلاں خطیب صاحب آ جائیں تاکہ میرے جلسے کا نام ہو جائے. فلاں آئے تو جلسہ, فلاں نہ آئے تو جلسہ نہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ میری تاریخ, مجھ جیسے حقیر کی تاریخ کینسل ہونے پر جلسہ کینسل کر دیا. میں نے کہا کیوں کر دیا؟ کہا آپ ہی نہیں آتے پھر جلسہ کر کے کیا. میں نے کہا میری وجہ سے صرف جلسہ کیا, کہ سید صاحب آئیں گے تو جلسہ ہوگا. یہ نیت کو بدلو, اپنی نیت یہ کرو. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. اس نیت کے ساتھ جلسہ کرو گے اس کی برکات تمہیں ملے. تو میں نہیں جانتا آپ نے کتنے جلسے سنے ہیں, لیکن درس قرآن کی آپ محفل کریں, اس میں قرآن کے مفاہیم اور اس کے ترجمے کے ساتھ جو اچھا عالم دین ہو, ڈھنگ کا عالم ہو, جس کو علم بھی ہو, یعنی صرف کہنے والا عالم نہ ہو کہ جس کی دستار بندی ہو گئی ہے لیکن اللہ اکبر اس سے کہو وہ عبارت بھی پڑھنا نہیں جانتا, ایسا عالم نہیں. ایسا عالم جو واقعی قرآن پڑھنا جانتا ہو اس کو بلائیں اور اس سے درس قرآن کریں. پھر آپ دیکھیں کہ جن نوجوانوں کے لیے جن کی شراب کی عادت چھڑانے کے لیے آپ جو ہے وہ باباؤں کی تعویذ ڈھونڈتے پھرتے ہیں, جن کی جو ہے وہ جوئے کی عادت چھڑانے کے لیے آپ جو ہے وہ گنڈے اور ہزاروں روپے خرچ کرتے پھرتے ہیں, اللہ اکبر کبیرہ. ایک مہینہ اپنے محلے میں درس قرآن کا نظام قائم کر کے دیکھو, تعویذ سے بھی آزاد ہو جاؤ گے, گنڈوں سے بھی آزاد ہو جاؤ گے. کیونکہ قرآن میں اللہ نے وہ برکت رکھی ہے, جہاں آیتیں پڑھی جائیں وہاں بھی برکت, جہاں ترجمہ پڑھا جائے وہاں بھی برکت. اللہ اکبر کبیرہ. جس علاقے میں پڑھا جائے, جس محلے میں پڑھا جائے, بڑے سے بڑے گنہگار بھی قرآن کی آواز سن کر لوٹ آتے ہیں. اس لیے قرآن کی طرف آئی. یہ بات میں نے ضمناً کر دی ہے. عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن میں ایک سورہ ہے, اس کا نام ہے سورہ نمل. کیا نام ہے؟ سورہ نمل. نمل کے کیا معنی؟ یہ نمل چوٹی کو کہتے ہیں. آپ چیٹی جانتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. قرآن میں چیٹی کے نام کی سورہ ہے. آپ غور کیجئے کس بنیاد پر ہے. قرآن پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر چل رہا ہے اور وادی نمل ہے, چیٹیوں کی وادی ہے جس میں چیٹیاں ہی چیٹیاں ہیں. 3 فرسخ کی دوری پر ہے, یعنی کہ آپ کریں تو 9 میل بنتا ہے, یعنی 15 کلومیٹر کے سمتنگ. 15 کلومیٹر دور ہے لشکر کس کا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا. اور چوٹیوں کی وادیوں میں داخل ہونا چاہتا ہے, 15 کلومیٹر دور ہے. اور چیٹیوں نے اس چیز کو محسوس کر لیا, اور محسوس کر کے ان میں سے ایک چیٹی نے کہا کہ اے چیٹیوں, اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل دے, یعنی عدم التفات کی وجہ سے کچل دے. چیٹی کو اس بات کا علم تھا کہ اللہ کے نبی کا لشکر کسی چوٹی کو بھی بیجا نہیں مار سکتا, کسی چیٹی کو بھی ناحق قتل نہیں کر سکتا. یہ اس کو معلوم تھا. یہ کتنی اہم بات ہے کہ
اللہ کے نبی کا لشکر چیٹیوں کو بھی ناحق قتل نہیں کرتا, چیٹیوں کو بھی ناحق نہیں مارتا. اللہ اکبر. پھر آپ غور کریں کہ جس نبی کا لشکر چیٹیوں کو نہ مارتا ہو وہ انسانوں کو ناحق کیسے مارنے کا روادار ہوگا. اور چیٹی کو اس بات کا علم تھا, 9 میل کی دوری سے, 3 فرسخ کی دوری سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیٹی کی اس آواز کو سن لیا. آپ ماہرین سے پوچھئے کہ چیٹی کے منہ میں کوئی دانت ہے, چیٹی کے منہ میں کوئی زبان ہے؟ آپ کہیں گے چیٹی کے منہ میں کوئی زبان نہیں ہے, کوئی دانت نہیں ہے. اس کے منہ کے آگے 2 بال ہیں, جس بال کو رگڑ کر وہ دوسری چیٹی کو سگنل دیتی ہے, یا بعض اوقات وہ ایک دوسرے سے منہ سٹا کر کوئی ڈیٹا ٹرانسفر کرتی ہے. چیٹی کی آواز سننے 3 جو ہے وہ 9 میل کی دوری سے اگر چیٹی کی آواز اللہ کا نبی سن رہا ہے, آپ چیٹی کو اٹھا کر کسی صاحب کے کان کے اندر رکھ دیں اور پھر کہیں کہ بتاؤ یہ چیٹی کیا بولتی ہے. اگر وہ بتائے کہ یہ چیٹی کیا بولتی ہے, کوئی نہیں بتا سکتا کہ چیٹی کیا بات کر رہی ہے, لیکن اللہ کے نبی کو یہ علم ہے کہ چیٹی کیا بول رہی ہے. اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام سن رہے ہیں اور سن کر مسکرا بھی رہے ہیں. یہ قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا قَالَهَا, کہ جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنا بھی اور سن کر مسکرا بھی دیے کہ چیٹی میرے بارے میں یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ میرا لشکر کسی کو ناحق قتل نہیں کرے گا, میرا لشکر کسی کو ناحق نہیں روندے گا. اللہ اکبر کبیرہ. امام راضی کہتے ہیں کہ اس چونٹی کو اللہ نے قیامت تک آنے والی چونٹیوں کا سردار بنا دیا اس بنیاد پر کہ وہ یہ علم رکھتی تھی کہ اللہ کے نبی کا لشکر کسی کو ناحق نہیں روندے گا, یعنی جان بوجھ کر کے نہیں روندے گا. اور آپ حیران ہوں گے کہ آپ مدرسے میں کوئی کمرہ چودھری صاحب کے نام سے بنائیں گے, کوئی روم, کوئی لائبریری کسی ودھائک جی کے نام سے بنائیں گے, کوئی روڈ کسی جو ہے وہ کوئی لائبریری آپ کسی کے نام پر بنائیں گے, لیکن اللہ نے قرآن کی پوری سورہ کا نام اس چیٹی کے نام پر رکھ دیا ہے. غور کریں یہ کتنا بڑا اعزاز ہے, کتنا بڑا مقام ہے. کس بنیاد پر؟ علم ہونے کی بنیاد پر. انسان تو انسان ہے, جانور بھی اگر سیکھ جائے وہ بھی ممتاز ہو جاتا ہے. اب آپ کو کوشش کرنا ہے کہ آپ سیکھیں, علم کی طرف پیش قدمی کریں, جہاں سے جو علم آپ کو ملتا ہے اس کو سمیٹنے کی کوشش کریں, علم کی ناقدری نہ کریں. 8-11 مہینے جو ہے وہ مدرسے اندر لگتے ہیں درس گاہوں میں, اور 1 مہینہ مدرسہ باہر نکل کے آتا ہے, آپ کو بلاتا ہے کہ ہم جو ہے وہ پورا سال بچوں کو پڑھاتے, ایک دن ہم آپ کو پڑھائیں گے. اس دن آپ علم سیکھنے بیٹھیں. مدرسوں کے جلسے بہت اہم ہیں. دیکھیں کمیٹیوں کے جلسوں میں اور مدرسوں کے جلسوں میں بہت بڑا فرق ہے, بہت بڑا فرق ہے. میں تو جو ہے وہ زیادہ عمر کا آدمی نہیں ہوں, لیکن جب سے میں جلسوں میں جا رہا ہوں میں نے اس بات کو محسوس کیا ہے کہ عام کمیٹیوں کے جلسوں کی حالت اور مدرسوں کے جلسوں کی حالت یہ مختلف ہے, الگ ہے. اس لیے جب آپ جلسے میں آئیں تو ویسے بھی مصطفیٰ جان رحمت کی محفل کا ادب ہے, لیکن یہ محفل اللہ اکبر کبیرہ جب مصطفیٰ جان رحمت کے گھر میں منعقد ہو تو پھر اس کا ادب ڈبل ہو جاتا ہے. اس لیے کسی اور جگہ کی محفل میں جاؤ تو بھی مؤدب رہو, لیکن مدرسے کی محفل میں آؤ تو خاص طور پر مؤدب رہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اس لیے کہ علم سکھایا جاتا ہے اور آپ علمی بات سننے کے روادار نہیں ہوتے. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی بات کی جائے جو ہمارے جو ہے وہ لذت قلب و نگاہ کا کوئی سامان پیدا کیا جائے. ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی بات کی جائے جو بھاری ہو, مشکل ہو. یہی وجہ ہے کہ کوئی خطیب آپ سے علمی گفتگو نہیں کرنا چاہتا, نہیں کرنا چاہتا. وہ قرآن پر, احادیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریح پر, حدیث کی تخریج پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. کیوں؟ اس لیے وہ جانتا ہے آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے. جب آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے, آگے خطیب صاحب کو بھی اس کے بعد جلسہ کرنا ہے نا, تو وہ وہی بات آپ سے کریں گے جو آپ سننا چاہتے ہیں. لیکن خدا کے لیے میں اپنے بڑوں سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا, بات جو ہے وہ لائیو جاری ہے, ریکارڈ ہوگی, لیکن جو میرے ہم عمر ہیں یا مجھ سے چھوٹے, میں ان سے کہتا ہوں پبلک کو وہ نہ سناؤ جو پبلک سننا چاہتی ہے, پبلک کو وہ سناؤ جو مصطفیٰ جان رحمت کا دین انہیں دینا چاہتا ہے. اگر یہ کام شروع کر دیا گیا, آپ جو چیز پبلک کو
دیں گے وہ لینے کی عادت ڈالنے لگ زندہ جائے باد گا۔ زندہ باد اس لیے آپ وہ بات دیجئے جس سے قوم کا کوئی فائدہ ہونے والا ہے۔ آپ علم کی طرف پیش قدمی کی، اور علمی گفتگو اگر کہیں بھی ہو، میں تو ادنا طالب علم ہوں، میں نہیں کر سکتا، لیکن ہماری جماعت میں ایسے لوگ موجود ہیں اگر وہ گفتگو کرنے بیٹھ جائیں تو خدا کی قسم مٹی کو سونا کہہ دیں، دلائل سے ثابت کر دیں۔ تو آپ ان کی گفتگو پر توجہ رکھیں اور علمی بات سننے کی عادت ڈالیے۔ اکثر میں گفتگو میں کہا کرتا ہوں کہ اچھی بات سننے کی عادت ڈالنی پڑتی ہے، اچھی محفلوں میں بیٹھنے کی عادت ڈالنی پڑتی ہے، خود بخود یہ عادت نہیں پڑتی، کیا کہیں بری عادتیں خود بخود پڑ جاتی ہیں۔ کیا کہنے ایک موٹیویشنل اسپیکر کا جملہ ہے کہ آپ گاڑی کو چڑھان میں ایکسلریٹ کریں گے تو اوپر جائے گی نا، پیچھے لانے کے لیے بیک گیئر نہیں ڈالنا ہے، بس ایکسلریٹر لینا چھوڑ دو، وہ خود بخود پیچھے آئے گی۔ سمجھ رہے ہیں آپ دیکھیں اسی طرح دنیا میں عالم بننے کے لیے جو ہے وہ مدرسے ہیں، کالج ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، وہاں جانا پڑے گا۔ جاہل بننے کے لیے کوئی مدرسہ نہیں ہے، کوئی یونیورسٹی الگ سے جاہل بنانے والی نہیں ہے، بس مدرسے جانا چھوڑ دو، خود بخود جاہل رہ جاؤ۔ بہت اچھی بات، کیا کہیں اسی طرح اچھی محفلوں میں بیٹھنے کے لیے محنت کرنا ہوتا ہے، بہت بری محفلوں میں بیٹھنے کی محنت نہیں کرنی۔ آپ مسجد میں بیٹھنا چھوڑ دیں، مدرسے میں آنا چھوڑ دیں، محفلوں کا حظ آپ کو چھوٹ جائے، خود بخود چائے خانوں کی عادت لگ جائے گی، خود بخود جو ہے وہ اور میں خانوں کی عادت لگ جائے گی، بری جگہوں کی عادت لگ جائے گی۔ اس لیے آپ علمی محفلوں میں بیٹھنے کا ذوق پیدا کریں، شوق پیدا کریں، اور اپنی بچیوں کے لیے بھی علمی حلقے قائم کریں ماشاءاللہ کہ ان کے لیے بھی ایک علمی حلقہ قائم ہو۔ اگر آپ کے یہاں کوئی عالمہ ہے، نہیں ہے، کوئی ایسا سسٹم ہو کہ جس میں کوئی درس قرآن، کوئی دین کی باتیں، ان کے لیے دن میں میری بہنوں کم سے کم آدھا گھنٹہ اپنی تعلیم پر لگاؤ۔ بڑے بڑے علماء کی واعظ و نصیحت، ان کی تقاریر اب تو انٹرنیٹ پر موجود ہے، آپ چاہیں تو دن میں آدھا گھنٹہ آپ خود بھی سن سکتی ہیں اور اپنی بچیوں کو بھی سنا سکتی ہیں۔ بے شک سنیے، جب تک دین کو آپ سنیں گے نہیں، آپ کے اندر دین سرایت نہیں کرے گا، اس لیے دین کو سنیے۔ اور عرض کرتا ہوں کہ یہ علم کی اہمیت کتنا اہم ہے، یہ علم آپ غور کریں۔ میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، ختم کر دوں، نہیں سن رہے؟ ہاں تو اٹھائیں ذرا، کتنے لوگ سننے والے ہیں؟ میں دھوکہ نہیں دوں گا آپ کو، سن رہے ہیں؟ بولوں یا ختم کر دوں؟ میں اس مزاج کا آدمی ہوں کہ لوگ تنافر کا شکار نہ ہوں، اس سے پہلے میں اپنی گفتگو ختم کر دیتا ہوں، اور بزرگوں نے کہا بھی یہی ہے، ایسا نہ ہو کہ لوگ متنفر ہو جائیں اور ہماری گفتگو جاری رہے، لوگوں میں ذوق باقی ہو اور پروگرام ختم ہو جائے۔ ہمارے پروگرام اس نوعیت کے ہونے چاہیے، اس طریقے کے ہونے چاہیے، لوگوں میں سننے کا ذوق باقی ہو، پروگرام ختم ہو جائے، یہ نہ ہو کہ پروگرام چل رہا ہے اور لوگوں کا ذوق ختم ہو جائے۔ خیر، حضور نے جب اعلان نبوت فرمایا تو عرب کی سرزمین پر ایک دو خرابیاں نہیں تھیں، شراب کی خرابی الگ تھی، جوئے کی خرابی الگ تھی، سود کی خرابی الگ، زنا کی خرابی الگ، اللہ اکبر کبیرہ۔ عرب کی سرزمین پر ایسی قوم بستی تھی جو ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتی تھی، صفا اور مروہ جیسی مقدس پہاڑیوں پر زنا کرنے سے نہ چوکنے والی قوم تھی عرب کی قوم۔ کتنی خرابیاں ہیں، آپ کہتے ہیں ساری خرابیاں ہمارے معاشرے میں ہیں، لیکن جھانک کر دیکھو عرب کے اس دور میں کتنی خرابیاں ہیں۔ اللہ اکبر، اگر مرد کو عورت جو ہے وہ اس کی تسکین کے سامان کے لیے نہ ملے تو مرد سے جفت ہو جاتا تھا، جانوروں سے جفت ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنی خرابیاں تھیں۔ ایسے ماحول میں حضور نے اعلان نبوت فرمایا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر خرابی کے لیے الگ سے ایک عنوان قائم کیا جاتا، ہر خرابی کے لیے الگ سے ایک عنوان قائم کیا جاتا، لیکن میرے آقا نے ہر خرابی کے لیے الگ سے کوئی عنوان قائم نہ کیا، بلکہ شرابیوں کو بھی، جواریوں کو بھی، سود خوروں کو بھی، اور اللہ اکبر کبیرہ زانیوں کو بھی ایک ہی عنوان دیا۔ وہ عنوان کون سا تھا؟ کہا اے لوگوں، میں تمہیں علم کی طرف بلاتا ہوں، تم علم کی طرف آؤ گے، شراب کی عادت بھی ختم ہو جائے گی، جوے کی عادت بھی ختم ہو جائے گی، زنا کی عادت بھی ختم ہو جائے گی۔ پھر ہوا یہ کہ جو لوگ ماؤں سے، اللہ اکبر، ماؤں کو بھی وراثت میں بانٹنے سے گریز نہیں کرتے تھے، ان کو حضور نے علم کے زیور سے آراستہ اور پیراستہ کیا، اور وہ ایسا آراستہ اور پیراستہ ہوئے
کہ جو ہے وہ نظروں سے پھر کسی غیر کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا بھی انہیں گوارا نہ ہے۔ تو علم، قرآن خود کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے کا حق علم والے ہی ادا کرتے ہیں، وہی ادا کر پائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم ہوگا تو اللہ سے ڈرے گا، کیا کہنے؟ خوف آئے گا علم کی بنیاد پر۔ اسی لیے خوف خدا کے لیے علم ضروری ہے، دنیا میں کامیابی کے لیے علم ضروری ہے، آپ کو کامیاب ہونے کے لیے علم ضروری، اس لیے علم کی طرف پیش قدمی کیجیے۔ طلبہ فارغ ہو رہے ہیں، میں نہیں جانتا کون سی جماعت تک پڑھائی ہوتی ہے، بڑا مدرسہ ہے الحمدللہ، حفظ کی ہوتی ہے صرف یا مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن میں یہ بات عرض کر دیتا ہوں، طلبہ سے بھی کہتا ہوں، مدرسے آپ کو عالم نہیں بناتے، آپ کو عالم بننے کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ وہ ساری زندگی آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ عالم بنیں گے یا نہیں بنیں گے۔ واہ واہ، اگر آپ نے یہ سوچا ہے فضیلت کی دستار بندی ہو گئی تو میں عالم بن گیا ہوں، آپ غلط ہیں۔ آپ سوچتے میں حافظ بن گیا ہوں، اب مجھے آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں، آپ غلط ہیں۔ مدرسے نے آپ کو علم کی شاہراہ پہ ڈال دیا ہے، مدرسے نے آپ کو علم کے ہائی وے پہ لگا دیا ہے۔ اب مرضی آپ کی ہے، یا تو وہیں کھڑے رہ جاؤ، وہاں سے بیک ہو جاؤ، یا پھر اسی راستے کے مسافر بن جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اس لیے طلبہ سے بالخصوص کہتا ہوں، پڑھنا نہ بند کریں، پڑھنا نہ چھوڑیں، ساری زندگی پڑھتے رہیں۔ اس لیے اللہ نے آپ کو جو ذہن عطا فرمایا ہے، پوری دنیا میں کسی قوم کے بچوں کو وہ ذہن نہیں عطا۔ سبحان اللہ، جو ذہن مدرسے کے طلبہ کو دیا گیا سبحان اللہ، وہ دنیا کی کسی قوم کے بچوں کو نہیں دیا گیا۔ میرے قوم کے مخیر حضرات یہاں بیٹھے ہوں گے، معززین شہر بیٹھے ہوں گے، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، یاد رکھیے آئی آئی ٹی کرنے والا بچہ، آئی ٹی آئی کرنے والا بچہ، جو ہے وہ نیٹ کی تیاری کرنے والا بچہ، آئی ایس کی تیاری کرنے والا، آئی پی ایس کی تیاری کرنے والا، خدا کی قسم کسی کے پاس اتنا ذہن نہیں ہے جو مدرسے کے بچوں کے پاس ذہن ہے۔ آپ کہیں وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اللہ کی کتاب جو انہوں نے یاد کر لی ہے، آپ اسے آسان سمجھتے ہیں؟ اس کتاب کے 30 پارے اپنے ذہن میں، اپنے دل میں اتارنا یہ کوئی معمولی کام نہیں، بہت بڑا کام ہے۔ پچھلی امتوں میں یہ اعزاز صرف انبیاء کو حاصل تھا، پچھلی امتوں کی کتابیں کوئی نہیں یاد کر سکتا تھا، صرف انبیاء کو یاد ہوتی تھی، لیکن اس امت کا یہ خاصہ ہے، اس امت کا یہ اعزاز ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے 7 سال کا بچہ ہے، 8 سال کا بچہ ہے، 9 سال کا بچہ ہے، آپ اس سے پوچھئے قرآن کی ایک ایک آیت، ایک ایک حرف اس کے سینے میں موجزن ہو گئی ہے، جہاں سے آپ پوچھے وہاں سے وہ تلاوت کر کے بتاتا ہے۔ کتنی بڑی بات، اس میں متشابہات بھی ہیں، 30 پارے ہیں، سورے ہیں، آیتیں ہیں، آپ پوچھیں وہ سوال کریں وہ جواب دیتا نظر آتا ہے۔ یہ ذہن اللہ نے اس قوم کو عطا فرمایا، کسی قوم کو نہیں۔ آپ دیکھیے ہر شعبے کا آدمی 60 سال کے بعد لوگوں کا اعتبار اس سے ہٹنے لگتا ہے۔ آپ ایڈوکیٹس کے پاس جائیں جنہوں نے ایل ایل بی کیا ہوا ہے یا بہت ماہر ہیں، سپریم کورٹ کا وکیل ہے، ہائی کورٹ کا وکیل ہے، توجہ ہے، سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے؟ آپ اس کے پاس جائیں، لیکن 60 سال کے بعد، 70 سال کے بعد، 80 سال کے بعد ایک بہت بڑے وکیل ہیں ہندوستان کے، میں نام نہیں لوں گا اس وقت، بہت نامی گرامی وکیل ہیں، ان کے سامنے ایک کیس آیا، لوگوں نے ان کا تجربہ دیکھتے ہوئے ان کو دے دیا، لیکن عمر کے تقاضے کی وجہ سے وہ کیس میں ایک بہت بڑی غلطی کر بیٹھے، جس کی وجہ سے وہ کیس ہار گئے۔ بہت بڑے کیپٹلسٹ تھے جن کا کیس تھا، انہوں نے باقاعدہ میگزین میں لکھا کہ کبھی بھی جو ہے وہ صرف عمر دیکھ کر کے، تجربہ دیکھ کر کے کسی پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے، 80 سال کا ہو گیا، جس کا ہاتھ کانپتا ہے، اللہ نہ کرے آپ میں سے کسی کو ہارٹ کی پرابلم ہو، بلاکیج ہو، اور کہا جائے کہ صاحب آپ کا بائی پاس فلاں شخص کریں گے جن کو دکھائی کم دیتا ہے اور جن کے ہاتھ بھی کانپتے ہیں، آپ تیار ہوں گے؟ آپ تیار نہیں ہوں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ، ایک ایسا انجینئر جسے اللہ اکبر کبیرہ جس کے پیر کانپتے ہیں، ہاتھ ہلتا ہے، آپ اس سے اپنے مکان کا نقشہ بنوائیں گے؟ لیکن آؤ اس شعبے کا بھی ذرا ہنر دیکھو، عمر جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے فتوے کا زور بڑھتا جاتا ہے، عمر جیسے بڑھتی جائے گی علم اتنا مضبوط ہوتا جائے گا۔ یہ فقط اس جماعت کا کام ہے، کسی اور جماعت کا کام۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کی مثال دیکھیں, زندہ باد. مثال دیکھیں. اللہ اکبر کبیرہ, محدث کبیر کی ذات ہے, حضور شیخ الاسلام کی ذات ہے. آپ دیکھیں عمر بڑھتی جائے گی, اعتبار بڑھتا جائے گا, اور ذہن مضبوط ہوتا جائے گا. دیکھو اس قوم کے بچوں کو اللہ نے جو ذہن دیا ہے یہ بہت اہم ہے. میں طلبہ سے خاص طور پر کہتا ہوں کہ آپ اپنے ذہن کا استعمال کریں. اگر آپ نے 30 پارے یاد کر لیے, ضروری نہیں ہے کہ حافظ بننے کے بعد آپ کو صرف مسجد کا امام بننا ہے. اہم بات کہہ رہا ہوں آپ سے, ضروری نہیں کہ حافظ بننے کے بعد صرف آپ کو مسجد کا امام بننا ہے. ضروری نہیں کہ حافظ بننے کے بعد مدرسے کا مدرس ہی بننا ہے. ضروری نہیں کہ حافظ بننے کے بعد اللہ اکبر کبیرہ آپ کو صرف لوگوں کے گھروں میں ٹیوشن پڑھانا ہے. ایسا ضروری نہیں. اے میری قوم کے حافظوں, اے مدرسے کے طلبہ, خدا کی قسم اللہ نے تمہیں جو ذہن دیا ہے, اللہ نے تمہیں جو دماغ دیا ہے, اللہ نے تمہیں جو عقل عطا فرمائی ہے, تم نے 30 پارے قرآن کے یاد کر لیے ہیں, تمہارے لیے دنیا کے بڑے بڑے کالجز کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اطمینان سے بیٹھ جائیں. جو بات کہہ رہا ہوں اس کو توجہ سے سنیے, آپ ہی لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں. ضروری نہیں ہے کہ حافظ بننے کے بعد آپ ٹیوشن ہی پڑھائیں. ضروری نہیں ہے کہ حافظ بننے کے بعد آپ مسجد کی امامت ہی کریں. دنیا کے بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ, کالجز کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں. اگر آپ اچھے حافظ بن گئے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ LLB کی طرف ٹرائی کریں. آپ کو چاہیے کہ اللہ اکبر آپ IAS IPS کی طرف ٹرائی کریں. اگر آپ اچھے حافظ بن گئے ہیں تو خدا کے لیے اپنے آپ کو محدود مت سمجھیے. آپ جو ہے وہ کسی احساس کمتری کا شکار مت ہو جائیے, بلکہ آئیے عصری علوم کی طرف قدم بڑھائیے. عصری علوم کی طرف قدم بڑھائیے, کیونکہ اللہ نے آپ کو جو ذہن دیا ہے وہ کسی اور کو نہیں دیا ہے. اللہ نے آپ کو جو صلاحیت دی ہے وہ کسی اور کو نہیں دی. ہماری تاریخ گواہ ہے, ہمارے علماء مسجدوں کے امام بھی تھے اور کورٹ کے جج بھی تھے. آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں. علامہ فضل حق خیر آبادی دلی کی جامع مسجد ہے, جو ہے وہ 5 وقت کے نماز کے امام بھی ہیں اور اپنی کورٹ کے جج بھی ہیں, جہاں بیٹھ کر فیصلہ سناتے ہیں. اس لیے طلبہ یہ مت سوچئے کہ ہم حافظ ہو گئے اب ہمارے لیے صرف مسجد کی امامت ہے. میں مسجد کی امامت کو معاذ اللہ جو ہے وہ اس کو کسی کم درجے میں رکھ کر بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن عرض یہ کرنا چاہتا ہوں آپ کے لیے انسٹیٹیوٹ کے, کالجز کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. آئیے اس کی طرف قدم بڑھائیے, عصری علوم کی طرف آئیے. اگر ایک آدمی عالم بننے کے بعد کسی اللہ اکبر ہاسپٹل میں ڈاکٹر بن جائے, ایک حافظ قرآن بھی ہو اور MBBS ڈاکٹر بن جائے, اللہ اکبر وہ کسی کی کڈنی تو نہیں بیچے گا. اللہ اکبر کبیرہ وہ کسی مری ہوئی لاش کا سودا تو نہیں کرے گا. اگر ایک حافظ قرآن وکیل بن جائے, وہ کسی آتنکوادی کا مقدمہ تو نہیں لڑے گا. آؤ مدرسے کے طلبہ, دنیا تمہیں دعوت دے رہی ہے. دنیا کرپشن میں, دنیا خلاصت میں ملوث ہو گئی. اگر اس دنیا کو صاف اور ستھرا کرنا چاہتے ہو تو مدرسے سے نکل کر عصری علوم کی طرف پیش قدمی کرو. جس دن تم ان علوم کی صفوں میں آ گئے اور تم نے اس جماعت میں قدم رکھا, خدا کی قسم دنیا کی کوئی قوم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکے. کوئی قوم مقابلہ نہیں کر سکے. تم اگر اس لائن میں آئے, دنیا کی کوئی قوم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکے گی. تم کو اللہ نے وہ صلاحیت عطا فرمائی. مدرسے کے طلبہ کو حقیر مت جانو اور مدرسے کے طلبہ کو کمتر مت جانو. خدا کی قسم امت پر جب جب مصیبت کا وقت آیا ہے, کسی کالج کے بچے نے لوگوں کو سہارا نہیں دیا, مدرسے کے بچوں نے سہارا دیا. جب جب مصیبت کا وقت آیا امت پر, آج میں حیران ہوتا ہوں. آپ دیکھیں حضور نے ارشاد فرمایا کہ یا تو تم عالم بنو یا علماء سے محبت کرنے والے بنو یا ان کی صحبت میں بیٹھنے والے بنو, اور فرمایا ولا تکون الخامس, 5واں مت بننا. علماء کو حقیر جاننے والا مت بننا, علماء کو ان کی غیبت کرنے والا مت بننا. لیکن میں حیران ہوتا ہوں, 4 پیسے اللہ کو کسی نواز دے, میں اس میں جو یہاں لوگ بیٹھو جن کا مزاج ایسا ہو, میں انہیں رسوا نہیں کرنا چاہتا. میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں. اگر اللہ نے آپ کو اونچی حویلی دے دی, اگر اللہ نے آپ کو اونچا محل دے دیا ہے, اچھی کار میں چلتے ہو, اچھا بزنس ہے, اچھا سرمایہ ہے, تو خدا کے لیے کبھی کسی مدرسے کے طالب علم کو حقیر مت جاننا. خدا کے لیے کبھی کسی مدرسے کے طالب علم کو نیچا مت جاننا. اس لیے کہ کامیاب اس امت میں وہی لوگ ہوتے ہیں جو علماء کی قدر کرتے ہیں, جو علماء کی تکریم کرتے ہیں, جو علماء کی عزت کرتے ہیں, جو علم والوں کی اہمیت کو سمجھتے ہیں. جو قوم علماء کی عزت سے خالی ہو وہ بادشاہت کا خواب نہ دیکھے. بادشاہ اللہ اس قوم کو بناتا ہے جو علماء کی قدر کر
کرنے والے ہوں. سبحان اللہ. تاریخ پڑھ کر دیکھو, تاریخ پڑھ کر دیکھو, یہ مغلیہ پیریڈ گزرا ہے, پڑھ کر دیکھو, کچھ بھی ہوا ہو لیکن علماء کی قدر اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو آپ دیکھ لیں. شاہ جہاں کا دور, حضرت اورنگزیب کا دور, آپ کو معلوم ہے یہ کیسے لوگ تھے؟ جناب اورنگزیب نے اپنے بچے کے لیے انہیں عالم دین بنانا چاہا. انہوں نے پورے ہند میں لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ کون سا عالم دین ہے جہاں میں اپنے بچے کو بھیجوں. ان کی نظر انتخاب حضرت ملا جیون پر ٹھہر گئی, جناب شاہ جہاں کی, اور انہوں نے حضرت اورنگزیب کو حضرت ملا جیون کے پاس بھیجا. وہ سیالکوٹ میں رہتے تھے. کہا میرے بچے کو پڑھائیے اور اتنا کرم کیجئے گا کہ اسے اگلی صف میں بیٹھائیے گا. حضرت ملا جیون نے کہا کہ میرے مدرسے میں, میری درسگاہ میں اللہ اکبر خاندان اور فیملی دیکھ کے رینکنگ نہیں کی جاتی ہے. چاہے کسی بادشاہ کا بچہ ہو یا بکری چرانے والے کا بچہ ہو, جس کو علم جتنا زیادہ آئے گا وہ اتنا آگے بیٹھے گا, جتنا علم ہوگا اتنا آگے بیٹھے گا. اللہ اکبر کبیرہ. عزت ہمارے یہاں پیسے کی بنیاد پر نہیں ہے, طاقت اور سرمایہ کی بنیاد پر نہیں ہے, اونچی حویلیوں کی بنیاد پر نہیں ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو جس وقت کعبے کی چھت پہ کھڑا کیا گیا, مجھے نام معلوم ہے کن کن لوگوں نے کہا تھا کہ معاذ اللہ رب العالمین مصطفیٰ جان رحمت کو کوئی اچھا خاندان والا نہ مل سکا, کوئی قریشی نہ مل سکا, افریقہ کے ایک غلام کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا. اللہ اکبر کبیرہ. جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ, اللہ فرما رہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. عزت فیملی کی بنیاد پر نہیں, تقوی کی بنیاد پر ہے. جو جتنا متقی ہوگا اتنا معزز ہوگا, اتنا مکرم. نعرہ تکبیر, اس لیے نعرہ رسالت. اس لیے اس علماء ہی تقوی والے ہوتے ہیں. یہ میں نہیں کہتا, قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. ڈر والے علماء ہی ہیں, اس لیے ان کی عزت کرو, ان کی تعظیم کرو. آپ کہیں گے تعظیم کیسے کریں؟ ہم تو ہر 40ویں میں بلاتے, ہم تو ہر تیجے میں بلاتے. میں آپ سے بہت مؤدبانہ عرض کروں گا کہ دیکھو مجھے مدرسے کے بچے لوگوں کے ابا کے تیجے اور 40ویں میں تو نظر آتے ہیں, لیکن آپ کے بچوں کے ولیمے میں نظر نہیں آتے, آپ کے بچوں کی بارات میں نظر نہیں آتے, آپ کے ریسیپشن پارٹی میں, ولیمے میں کوئی ودھائک آئے, ایم ایل اے آئے, پوری فیملی اس کے ارد گرد گھومتی ہے, اس کا پروٹوکول ہے. سید صاحب آئے, پیر صاحب آئے, پوری فیملی ارد گرد گھومتی ہے. لیکن مدرسے کا بچہ کہیں کنارے پلیٹ لے کے کھڑا ہوا ہے. یہ مدرسے کے بچوں کی تکریم نہیں ہے. مدرسے کے بچوں کی تعظیم یہ ہے کہ ان کو فیل کراؤ کہ جو تمہارا مقام ہے وہ ہمارے بچوں کا مقام نہیں ہے. انہیں اگر یہ فیل ہوگا تو وہ قوم کے ساتھ خلوص کا معاملہ کریں گے. جب وہ قوم کے ساتھ مخلص ہو جائیں گے, خدا کی قسم قوم کامیاب ہو جائے گی. کیا کہنے حضرت. اس لیے یہ آپ مدرسے کے بچوں کی عزت کریں. ولا تکون الخامس, 5واں مت بنیے گا. یہ حضور نے ارشاد فرمایا ہے. عزت کرنے والے بنو, علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے بنو. حضرت اورنگزیب کو حضرت ملا جیون نے پڑھایا, میں نے پڑھا ہے. ایک دن انہوں نے مارا کسی بات پر یا نماز کے چھوٹنے پر, مارنا کہیں اور چاہتے تھے, لگ کہیں اور گئی اور ناک سے خون بہنے لگا. جناب شاہ جہاں کا بیٹا ہے, ہندوستان کے بادشاہ کا بیٹا ہے, خون بہتا ہوا کپڑے کو سرخ کر گیا. جو ساتھ میں آپ کے خادم تھے وہ پریشان ہوئے کہ بادشاہ کو پتا چلے گا ہماری خیر نہیں. انہوں نے کپڑا لپیٹا, خط لکھا کہ حضرت ملا جیون نے مارا ہے آپ کے بیٹے کو, نماز کے لیے مارا ہے, لیکن جان بوجھ کر اتنا نہیں مارا, مارنا کہیں اور چاہتے تھے, کہیں اور لگ گئی ہے اور اب وہ خون بہ گیا ہے جس کی وجہ سے یہ کپڑا خون آلود ہو گیا ہے. جب یہ خط اور کپڑا دلی میں محل میں پہنچا, اللہ اکبر کبیرہ, عورتوں میں کوہرام مچ گیا. وہ عورتیں جنہوں نے, شاہی عورتیں جنہوں نے کبھی مچھر اور مکھی کا بھی خون نہیں دیکھا تھا, وہ اپنے بچے کا خون دیکھ کر تڑپ گئی. لیکن اللہ اکبر کبیرہ, علماء کی قدر کیسے کی جاتی ہے جناب شاہ جہاں سے پوچھو. ہو سکتا ہے آپ نے تاریخ پڑھی ہو, لیکن آپ کبھی ہم سے بھی سنیں کہ شاہ جہاں کس کا نام ہے, ہم آپ کو بتائیں گے. ہم سے بھی سنیں کہ اورنگزیب کس کا نام ہے, ہم آپ کو بتائیں گے. بہرحال اللہ اکبر کبیرہ, جناب شاہ جہاں کو جب یہ خط ملا
تو انہوں نے ایک خط لکھا، 40 گاؤں کی جاگیرداری اور 40 اونٹ پر لاد کر تحفہ اور تحائف حضرت ملا جیون کے پاس بھیجے۔ توجہ ہے، آج آپ کے بچے کو مدرسے میں کوئی مار دے تو مرد بعد میں آئیں گے، ماں بہنیں پہلے کھڑی ہو جائیں گی کہ آپ نے میرے بچے کو مارا ہے، آپ نے میرے بچے پر ہاتھ کیوں اٹھا دیا، آپ نے میرے بچے سے وضو کا پانی کیوں منگا لیا، آپ نے میرے بچے سے کپڑا کیوں دھلوا لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میری ماں بہنوں اور بھائیوں، یہ بات یاد رکھنا، یہ علم کوئی معمولی علم نہیں ہے جو صرف کتابوں کے پڑھنے سے آ جائے۔ خدا کی قسم یہ علم وہ علم ہے جو کتابوں کے پڑھنے سے کم آتا ہے، بزرگوں کی نظروں سے زیادہ آتا ہے۔ جب تک یہ بچے اپنے اساتذہ کی خدمت کرنا نہیں سیکھتے، انہیں علم تو مل سکتا ہے، فیضان علم نہیں مل سکتا۔ اس لیے سمجھو کہ یہ کیسا طریقہ کار ہے جو مدرسے میں چلایا جاتا ہے۔ خود سے نہیں چل کر یہ طرز سخن آیا ہے، پاؤں استادوں کے دبائے ہیں تو فن آیا ہے۔ تو عورتیں پہلے لڑیں گی، لیکن جناب شاہجہاں نے دیکھا میرے بیٹے کا خون ہے، 40 گاؤں کی سرداری لکھی، 40 اونٹوں پر تحفہ لادا اور لاد کر حضرت ملا جیون کے پاس بھیجا۔ کہا حضور آپ کا احسان ہے کہ آپ نے میرے بیٹے کو اس لیے مارا تاکہ وہ نمازی بن جائے، اس لیے مارا ہے تاکہ وہ نمازی بن جائے، میں اس احسان کے بدلے میں شکرانہ پیش کرتا ہوں۔ لیکن عالم دین بھی تو عالم دین ہوتا ہے۔ حضرت ملا جیون نے وہ تحفے اور وہ جاگیرداری واپس کی اور واپس کر کے کہا، اے شاہجہاں میں نے تیرے بیٹے کو جاگیرداری کے لیے نہیں مارا، اللہ اور اس کے رسول کی کہ دین کی خدمت کے لیے مارا ہے۔ اگر یہ نمازی بن کے بادشاہ بنے گا تو عدل و انصاف قائم کرے گا، اس لیے مارا ہے۔ اس کی جزا ہم تجھ سے نہیں چاہتے، میرا اللہ اس کی جزا مجھے میدان محشر میں عطا فرمائے۔ اس لیے طلبہ کی اہمیت عزت کیجئے، علم والوں کی عزت کیجئے، اور طلبہ سے کہتا ہوں میرے بھائیوں اپنی پڑھائی پہ فل سٹاپ مت لگاؤ کہ حافظ ہو گئے اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، دروازے کھلے ہیں، آؤ عصری علوم کی طرف۔ تمہیں چاہیے کہ تم کوشش کرو، اچھے انسٹیٹیوٹ ہیں، اگر آپ انگلش اسپیکنگ کورس بھی کرنا چاہیں آپ وہاں کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کسی شعبے میں جانا چاہیں حفظ کرنے کے بعد، ہمارے ہاں 10 سال 12 سال میں بچے حافظ ہو جاتے ہیں، ان کے پاس ساری زندگی پڑی ہے، اگر وہ کوشش کر لیں کیا سے کیا بن سکتے ہیں، کیا سے کیا ہو سکتا ہے ان کے لیے۔ اس لیے کوشش کیجئے، محنت کیجئے، آپ ہی ہیں وہ، آپ ہی کو مدرسوں کا نام سرخرو کرنا ہے۔ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، یہی وہ چراغ ہیں جو جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ میں آپ کو کہہ چکا جب امت پر مصیبت کا وقت آئے گا کوئی نہیں بچاتا ہے، مدرسے کے طلبہ بچاتے ہیں۔ ہندوستان غلام ہوا؟ بتاؤ سب سے پہلے جس نے جہاد کا فتویٰ دیا وہ کسی یونیورسٹی کا بچہ تھا یا مدرسے کا بچہ تھا؟ دنیا اسے علامہ فضل حق خیر آبادی کہتی ہے۔ امت میں کوئی فتنہ اٹھ جائے، خلق قرآن کا فتنہ اٹھا، سہارا کس نے دیا؟ مدرسے کے طلبہ نظر آئیں گے۔ معتزلہ کا فتنہ اٹھا، سہارا کون دے گا؟ مدرسے کے طلبہ نظر آئیں گے۔ امام غزالی کس کا پروڈکٹ ہے؟ مدرسے کا پروڈکٹ ہے۔ عبد الرحمن جامی کہاں کے پروڈکٹ ہے؟ مدرسے کے پروڈکٹ ہے۔ احمد رضا کس کا نام ہے؟ کسی کالج کے بچے کا نام نہیں، مدرسے کے بچے کا نام ہے۔ اس لیے مدرسے کے بچوں کو اہمیت دو، اور بچوں کے ساتھ ساتھ حضرت نقیب صاحب سے معذرت کے ساتھ 5 منٹ لے رہا ہوں کہ بات ختم کر رہا ہوں اس پر کہ بچوں کے ساتھ ساتھ بچیوں کو پڑھائیے، اس لیے کہ اگر صرف بچے پڑھ جائیں بچیاں کوری رہ جائیں نسلیں نہیں سنور سکتی۔ نسلوں کو سنوارنا ہے تو بچیوں کو پڑھانا ہوگا۔ نیپولین نے کہا تھا گیو می اے گڈ مدرس آئی ول گیو یو اے گڈ نیشن اینڈ سولجر۔ تم مجھے اچھی مائیں پرووائڈ کر دو، ہم تمہیں اچھا نیشن اور سولجر پرووائڈ کر دیں گے۔ اس لیے میری بہنوں تم پڑھو، اگر تم نہیں پڑھو گی تمہارے بچے کورے رہ جائیں گے۔ آج دیکھتی ہیں کہ قوم میں نچنیے گویے تو پیدا ہو رہے ہیں، اور مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں گے مجھ جیسے کم علم خطیب اور شورا کی تعداد بڑھ رہی ہے، ہمیں اعتراف ہے اس بات کا، لیکن زمانہ گزر گیا، شہر میں کوئی محدث اعظم نہیں پیدا ہوتا، کوئی مفسر اعظم نہیں پیدا ہوتا۔ کیوں؟ کیا بہنوں کی کوکھ بانجھ ہو گئی؟ نہیں، دراصل کردار نہیں ہے، کردار پیدا کرو۔ ماں کا کردار چمکدار ہو تو اعلیٰ حضرت پیدا ہوتے ہیں، ماں کا کردار چمکدار ہو اللہ اکبر کبیرہ تاج الشریعہ جیسی اولاد پیدا ہوتی ہے، ماں کا کردار چمکدار ہو
حافظ ملت جیسی اولاد پیدا. اس لیے ماؤں بہنوں تمہیں اپنے کردار کو سنوارنا ہے, اپنے کردار کو اچھا کرنا ہے, پڑھنا ہوگا, کوشش کرنا ہوگا. رمضان شریف تمہارے سامنے ہے, پڑھو, اس لیے کہ پڑھا ہوا اور بغیر پڑھا ہوا کبھی برابر نہیں ہو سکتا. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اللہ فرماتا ہے محبوب کہیے ایسا ہو سکتا ہے کہ پڑھے لکھے اور بغیر پڑھے لکھے برابر ہو جائیں؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اور بھی بات اس وقت آپ چونکہ اتنی توجہ سے سن رہے ہیں, عام طور پر لوگ جو ہے وہ رات کے اس وقت 3 بجنے کو ہیں, لیکن آپ جو ہے وہ ہمتن گوش ہیں اور سن رہے ہیں, لیکن مجھے خیال ہے وقت کا, اس لیے میں بات کو ختم کر رہا ہوں. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس مدرسے میں برکت عطا فرمائے, طلبہ کو برکتیں عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. آپ تو سن رہے تھے بڑے شوق سے, ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے.